اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے، سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کون زبر ہے جو یہاں زیر نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ جس حال میں بھی رکھیں راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اکتفا کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبان ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہیں۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی،
پر تیری دنیا جوں کی توں، وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اتوار۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے، یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آخری ہو، اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آخری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ سو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا، وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنے دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی تو کچھ عیب ہیں۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ اللہ تعالی قبر کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھ ساقی کیسے بستا ہے عشق وجود میں،
سلطنت میری ہے رگ رگ پر حکومت یار کی، سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے، پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا کوئی خدا کا کرم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، بھول گئے وہ تمہارا اللہ کون ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ مجھ پر میرے گناہ ہنسے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں، آنکھوں میں پانی لیے مجھے گھورتا ہی رہا، وہ آئینے میں کھڑا شخص پریشان بہت تھا۔ محبت کو عشق اور عشق کو جب جنون ملا، مٹا کے سب کچھ تب جا کر مجھے سکون ملا۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت دل کی موت ہے اور دل کی زندگی علم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تجھے کسی ایسے دوست کی تلاش ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو تو افسوس کہ تو زندگی بھر بلا دوست ہی رہے گا۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بددعاؤں کے گھیرے میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ جینے دیتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے، پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ کسی کو خود مت چھوڑیں، جو چاہنا چاہیں تو مت روکیں، جو پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھیں، یہ تیرے رب کی صفت ہے۔ نہ افسوس ہے تجھے صاحب، نہ کوئی شرمندگی ہے، گزر رہی ہے جو گناہوں میں یہ کیسی زندگی ہے۔ یہی بھید ہے زندگی کا، دل تنگ نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے، جو ہے اسے قبول کرو، جو نہیں ہے اس کے خواب نہ دیکھو۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو ذات شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ خوب جانتا ہے، وہ تو دل میں اٹھنے والے درد کو بھی جانتا ہے، تمہارے قرب کو بھی جانتا ہے، بس اسی کو پکارو خالص اسی کے بن کر۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے
جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسی پراسرار کتاب ہوتے ہیں جس کو چاہ کر بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کیجیے۔ انسان بہت تلخ بات کرتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ وہ کسی کی ذرا سی تلخ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت طنز کرتا ہے، لیکن طنز کا ایک تیر بھی نہیں سہ پاتا۔ برداشت کیا کیجیے، کوئی بھی عقل کل نہیں۔ دلیل زندہ مت رکھیے، انسان کو مرنے سے بچا لیجیے۔ انسان ضروری ہے، دلیل ضروری نہیں۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل میں اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ اپنے دکھ بڑھ جائیں تو کسی اور کے دکھ سن کر اسے تسلی دیا کرو۔ اللہ تمہارے برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ میری ذات گناہ گار سہی، میرا رب بھی تو کریم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ دل قلندر ہو تو انسان ستاروں سے بلند، افسری جاہ و حشم دولت و شہرت کیا ہے۔ زندگی حیا کا مرکز ہے، ایمان کی بے پردگی یہاں چلتی نہیں۔ بادشاہ وقت کے آگے، لوگ بادشاہ کے آگے، جھکا ہر جگہ وہ جو نہ جھکا کبھی خدا کے آگے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ مومن ترازو کے پلڑے کی طرح ہے، جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنو اور تم بہت کچھ سیکھ لو گے۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ جس کو میں کی ہوا لگی، اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ ناپختہ عقیدے چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ جذبہ جس کا تعلق تیرے ذہن سے نہ ہو بے معنی ہے، اور جذبے سے خالی ذہن وہ بھی بے معنی ہے۔ سب سے پیار کرو، صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو، اور غلط کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ علم کی طلب میں شرم مناسب نہیں، جہالت شرم سے بدتر ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہا کرو جن لوگوں کے قریب رہنے سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو نظارے کی فکر نہ کر، کیونکہ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ خود بدل جاتا ہے۔ میرے مالک رب کل جہاں، میرے مہرباں میرے آشنا، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے مجھے نواز دے۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہیں، عشق والوں میں بیٹھ جا۔ من کی مسجد میں رہتا ہے ہر پل اس کا آنا جانا، اپنے اندر کوئی نہ جھانکے، باہر ڈھونڈے سارا زمانہ۔ مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں موجود رہا خدا میرا۔ تو کعبے تک گیا ہے اور میں کعبے کے مالک تک، رسائی دے کے باعث کہاں تیری کہاں میری۔ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں اور نہ میری آرزو رہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہو تو رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ضرور ہوتے ہیں۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اسے کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ زندگی تو بہت خوشگوار اور میٹھی ہے، بس اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کیا کرو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، خواہشات کم ہو تو انسان کے اوپر کئی راز کھلنے لگتے ہیں۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے جب وہ آپ کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ آنکھ وہ کبھی بھی نہیں بولتی جو دل نے دیکھا ہے،
دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن مسکراہٹ واحد زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں سمجھی جاتی ہے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو فتنوں کو بیدار کرے اور جو کام خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہو اسے لڑائی جھگڑے تک پہنچا دے۔ آپ کو اپنے اندر وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کچھ بھی ناممکن نہ ہو۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ایک مجرم بننے کے مترادف ہے۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے۔ بلا تعلق اکثر لوگ شریف ہوتے ہیں۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ جو تکبر نہیں کرتا یقیناً وہ ہوش میں ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ فوری طور پر ایجاد کیا جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ حکمرانی بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب سی شخصیت دے اے میرے خدا، سب کچھ کہہ دوں خاموش رہ کر۔ زہد کے معنی ہے دل کو ہمیشہ کی خواہش سے آزاد کرنا۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کریں۔ محبت جب اللہ سے مانگی جائے تو محبت بھی ملتی ہے اور غیبی مدد بھی۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائے کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، مہمان کا رزق پہلے آ جاتا ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیے۔ لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق کی محبت اللہ تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ وہ خیالات جو آپ کو کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ عزت نفس پر سمجھوتا کرنے والے صرف بھکاری بن کر رہ جاتے ہیں، اور بھکاری کو خیرات تو ملتی ہے، محبت نہیں۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تجھ کو سانس سانس بننا یہی مشغلہ ہے دل کا، یہی بندگی چنی ہے، یہی کام رکھ دیا ہے۔
باکرامت ہے بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ایسی گزارو کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عشق سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بے شمار ہوتے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں حرص میں سارا جہان ہے۔ اکبر سے سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔